ایک آدمی نے ایک غلام خریدا. غلام نے کہا اے آقا میری 3 شرطیں ہوں گی. آقا بڑا حیران ہوا کہ اس کی کون سی شرطیں؟ کہا اچھا بتاؤ کون سی شرطیں ہوں گی؟ کہنے لگا میری ایک شرط یہ ہوگی کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں اس وقت کام نہیں کروں گا، آپ مجھے اس وقت کام نہیں کہیں گے. تو آقا نے کہا ٹھیک ہے، نماز تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی فرض ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، تو نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے میں تمہیں نماز کے اوقات میں کوئی کام نہیں کہوں گا. کہنے لگا دوسری میری شرط یہ ہوگی کہ دن میں آپ جو کام کہیں گے میں کروں گا، مگر رات کو آپ کوئی کام نہیں کہیں گے. وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، دن کام کے لیے ہوتا ہے اور رات آرام کے لیے ہے، میں تمہیں رات کو کام نہیں کہوں گا. میں کہا ٹھیک ہے جی، 2 شرطیں مان لی گئیں. غلام کہنے لگا میری تیسری شرط یہ ہے کہ میرا کمرہ سب سے الگ تھلگ ہونا چاہیے جس میں اور کسی کی آمد و رفت نہیں ہوگی. تو اس نے یہ بھی بات مان لی کہ ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں، تم اپنا کمرہ الگ تم پسند کر لو. اب مالک نے اس کو کمرہ دکھایا، اس نے ایک کونے میں الگ تھلگ کمرہ جو تھا وہ پسند کر لیا. اب وہ غلام بڑا محنتی تھا، دن بھر اپنے آقا کی خدمت کرتا اور جب نماز کا وقت ہوتا سارے کام کا چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. آقا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ میرا غلام نماز کا بڑا پابند ہے، اور جب رات ہوتی اپنے کمرے میں چلا جاتا. اس طرح شب و روز گزرتے گئے. ایک رات مالک جو تھا وہ چلتے چلتے غلام کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، دیکھا دروازہ بند ہے. تو اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو حیرت والا منظر دیکھا، حیران کرنے والا منظر دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ کمرے کی چھت پھٹی ہوئی ہے اور وہ غلام سجدے میں گرا ہوا ہے، اور اس کے سر سے لے کر آسمان تک روشن قندیل معلق ہے جس سے پورا کمرہ جگمگ جگمگ روشن ہے. اور وہ غلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے اے مالک و مولا، اگر تو نے مجھ پر دن میں میرے آقا کی خدمت لازم نہ کی ہوتی تو میں دن رات فقط تیری ہی عبادت کرتا رہتا. یوں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا یہاں تک کہ رات بیت گئی، اذان فجر ہوئی. جب اذان فجر ہوئی اس غلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، نماز کے لیے نکلا. مالک بھی اپنے کمرے میں آ گیا، اس نے بھی نماز ادا کی. سارا واقعہ اس نے اپنی زوجہ کو بتایا. اگلا دن ہوا، اس کی مالک کی بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، دیکھا دروازہ بند ہے. دونوں نے اندر جھانک کر دیکھا وہی کل والا منظر کہ غلام سجدے میں گرا ہے، کمرے کی چھت جو ہے پھٹی ہوئی ہے، اور غلام جو تھا اس کے سر سے لے کر آسمان تک روشن قندیل معلق ہے اور پورا کمرہ جگمگ جگمگ ہے. اور وہ غلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہا ہے اے مالک مولا، اگر تو نے مجھ پر دن میں میرے آقا کی خدمت لازم نہ کی ہوتی تو میں فقط دن رات تیری ہی عبادت کرتا رہتا. دونوں نے جب یہ بات سنی زار و قطار رونے لگے، روتے رہے. رات بیت گئی یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی. جب اذان فجر ہوئی غلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا. اب یہ دونوں میاں بیوی بھی اپنے کمروں میں چلے گئے. جب صبح ہوئی ان دونوں نے غلام کو بلایا اور اس سے کہا اے بندے، تو جو رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کر رہا تھا، جا آج سے تو آزاد ہے تاکہ تیرا وہ عذر ختم ہو اور وہ تم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو. میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب غلام نے جب یہ بات سنی تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کرنے لگا اے صاحب راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا.
بس اسی وقت وہ گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنا اخلاص والا وہ غلام تھا، اپنی عبادت کو کیسا چھپایا ہوا تھا، اپنی عبادت کو ظاہر ہونا اس کو گوارا نہ ہوا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری عبادت کا علم ہو گیا ہے تو وہ بے قرار ہو گیا، اور اسی بے قراری میں اس کی روح جو تھی اس کے جسم سے پرواز کر گئی اور وہ دھڑم سے گر گیا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ایک وہ بندہ جس کو اپنے عبادت ظاہر ہونے پر گھبراہٹ سی ہونے لگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حد گزار ہونے لگا، اور ایک ہم ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری عبادت کا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، میں نے نماز پڑھی ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، میں نے فلاں کی خدمت کی ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، میں نے کسی نیک کام میں حصہ لیا ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ آج ہمارا حال الٹ ہے، مگر میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ والے جو ہیں وہ اپنی عبادات کو، اپنی ریاضات کو چھپاتے ہیں، کیونکہ یہی اخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص کا نام